السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی آپ کو یہ اس میں بتائیں گے کہ آپ کس کے بیٹے اور کس کے پڑپوتے تھے، اور آپ کو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ پیغمبر، وہ نبی ہے جس کو اللہ پاک نے اتنا حسن عطا فرمایا کہ پوری دنیا کو آدھا حسن عطا فرمایا، اور انہیں اکلے کو آپ نے اتنا حسن عطا فرمایا، یعنی اتنے خوبصورت تھے آپ۔ سنیں دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک مکمل سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی ہے قرآن کریم میں، جس میں ان کی زندگی کے حالات، واقعات عجیب انداز سے بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں 27 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر فدان ارم میں ہوئی۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے۔ ان کے 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے، کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی، کیونکہ شروع ہی سے ان کی فطری صلاحیت اور دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل ممتاز اور روز روشن کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار فرزند کے پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے، اور وحی الہی کے ذریعے اس اطلاع بھی پا چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا ساتھ حکومت و سلطنت سے بھی نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر پتھر کا ظاہر ہونا۔ ایک مرتبہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چشمے کے کنارے پر تھے۔ انہوں نے دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو اپنے پاس بلا لیجئے کہ یہ پانی میں تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چٹان اپنی جگہ سے اکھڑی اور پانی میں تیرتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رکی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے؟ اکرمہ نے کہا، ہاں، اگر یہ پتھر اپنی جگہ واپس بھی چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اشارہ کیا تو وہ چٹان اپنی جگہ واپس چلی گئی، مگر پھر بھی اکرمہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے، البتہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حیض عورت اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بیمار کو دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے، یعنی اس کو یہ دعا دیتے تھے آپ کہ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے۔ غریبوں کے حکم میں مدد کرنا، غریبوں کے کام میں مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
शिर्क करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है बिलाशुबा अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएंगे। शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे माफ़ कर देंगे, और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया तो उसने अल्लाह के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा झूठ बोला। दुनिया की जीनत काफिरों के लिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया की ज़िंदगी तो काफिरों के लिए संवारी गई है, ना कि मुसलमानों के लिए। और काफिर लोग मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, हालांकि जो मुसलमान कुफ्र और शिर्क से बचते हैं वो क़ियामत के दिन उन काफिरों से दर्जों में बुलंद होंगे। आदमी को अपनी दुनियादारी और मालदारी पर गुरूर न करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोज़ी दे देते हैं, और इसलिए मालदार होना कोई फ़ख्र की चीज़ नहीं है। कब्र में ही ठिकाना का फैसला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई वफ़ात पा जाता है तो उसको सुबह व शाम का ठिकाना दिखाया जाता है। अगर जन्नती हो तो जन्नत वालों का, और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम वालों का ठिकाना दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला क़ियामत के दिन तुझे दोबारा उठाएंगे। यानी यहाँ तक उसे इंसान को बता दिया जाता है कब्र के अंदर। शहद और कुरान से शिफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने लिए शिफा की दो चीज़ों यानी शहद और कुरान को लाजिम पकड़ लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में बंदे से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अगर तुमसे हो सके तो उस वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र क्या करो, यानी तहज्जुद के वक्त अल्लाह बहुत करीब हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको से इन तमाम बातों पर सही अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।